السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8۔ سال 2022 سیاسی معاملات کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ سال یہ کہا جا رہا ہے، بڑی اہم ہیپننگز جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، ایسا کہا جا رہا ہے اس سال کے حوالے سے۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون کے ایکس پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، جس اپوزیشن نے یہ منی بجٹ کو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ کہا، اسی اپوزیشن کے 12 ارکان ووٹنگ کے وقت غائب رہے۔ اپوزیشن حکومتی اتحادیوں کو بھی قائل نہیں کر سکی۔ ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن سر شور بہت مچا رہی ہے، لیکن چاہتی یہ تھی کہ بجٹ پاس ہو جائے کیونکہ اس حکومت کے چلنے میں ہی اپوزیشن کا فائدہ ہے۔ عباسی صاحب، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو کبھی بھی سارے لوگ پورے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں، کچھ کی ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں۔ تو 162 میں سے 150 لوگ موجود تھے، حکومت کے 180 ممبران ہیں، ان کے 168 تھے۔ تو وہ بات اپنی جگہ پر ہے، حکومت جب تک عددی برتری رکھتی ہے تو پارلیمان کے اندر بل پاس ہوتے ہیں۔ یہاں پر یقیناً جو اتحادی تھے وہ بھی اس بات سے ناخوش تھے، کیونکہ کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے ذمہ مہنگائی کا بوجھ آئے، اور حکومت کے اپنے ممبران بھی پریشان تھے۔ بہرحال وہ عددی جو تعداد تھی وہ پوری کی گئی، جیسے بھی کی گئی، یہ بھی تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ عباسی صاحب، نومبر کے بعد سے سر نون لیگ کے بیانات میں واضح تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ کے پی الیکشن کے بعد سر تو باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا گیا کہ جو ہاتھ سر پر تھا وہ سرک گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آ رہی ہے۔ لیکن ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ بجٹ پاس ہوتے ہی آپ نے پھر سے فون کالز کا الزام لگا دیا۔ انفیکٹ ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ کیسے نمبرز پورے ہو جاتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ یعنی جب تک عباسی صاحب، جب تک معاملات حق میں رہیں گے، آپ لوگ خوش رہیں گے، جیسے ہی کوئی سیاسی ناکامی ہوتی ہے فوراً اداروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ عباسی صاحب، مجموعی طور پر یہ رویہ ملکی مفاد میں ہے کیا؟ جی بالکل ملک کے مفاد میں ہوتا ہے۔ ہم کوئی اپنے گھر سے باتیں نہیں کر رہے، میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو حکومت کے اپنے ممبران نے اور اتحادیوں نے ہمیں خود بتائی ہیں کہ وہ اس بل کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، اور یہ ٹیلی فون کالوں کے ذریعے یہ عددی برتری پوری کی گئی ہے۔ اسی طرح جوائنٹ سٹنگ میں بھی یہی معاملات ہوئے تھے۔ تو یہ جو معاملات اثرات ہوتے ہیں غیر آئینی مداخلت کے نظر آتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی، کیونکہ جس کو کہا جاتا ہے، جس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، وہ بات کرتا ہے۔ تو یہ دباؤ کے پی الیکشن میں نہیں ہوا عباسی صاحب؟ یہ معاملات ملک کے جی کے پی الیکشن میں یہ دباؤ نہیں تھا سر؟ کے پی بلدیاتی الیکشن میں جو حکومت اقتدار میں ہوتی ہے وہ مداخلت کرتی ہے، اس میں عموماً اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ نچلی سطح پر مداخلت نہیں کرتی۔ مداخلت ہوتی رہی ہے ماضی میں۔ 2001 کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں بڑی کھل کر مداخلت کی گئی تھی، اس کے بعد بھی جو بلدیاتی انتخاب ہوئے اس کے اندر بھی مداخلت کی گئی تھی۔ تو کے پی کے اندر جو مداخلت ہے ایک حد تک وہ کرنے کی کوشش صوبائی حکومت نے کی، لیکن عوام کا جو زور تھا اس کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ جی جی، اس لیے ہمیں ایک بات پر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ملک کے نظام میں یہ غیر آئینی مداخلت رہے گی، جب تک اسٹیبلشمنٹ اس معاملے سے باہر نہیں نکلے گی، ہمارا ملک آگے نہیں چل سکتا۔ یہ ایک بڑی واضح بات ہے۔ جی عباسی صاحب، وہ اسٹیبلشمنٹ جو بقول آپ کے جو بجٹ پاس کروانے میں مداخلت کر رہی ہوتی ہے، وہ کے پی الیکشن میں مداخلت کیوں نہیں کرتی ہے سر؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہر جگہ مداخلت نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ان کو پورا کرنے کے لیے مداخلت کرتے ہیں۔ تو کے پی الیکشن میں ممکن نہیں تھا، پہلی بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پر ان کا کوئی سروکار نہیں تھا، وہاں صوبائی حکومت خود موجود تھی مداخلت کرنے کے لیے۔ جی، اور مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک گاؤں کی سطح پر جا کر مداخلت کریں۔ مداخلت ہوتی ہے اگر 20-30 ایم این اے راضی نہ ہو تو ان کو ٹیلی فون کال چلی جاتی ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو عباسی صاحب، جسے آپ عوام دشمن منی بجٹ کہہ رہے تھے، جب اپوزیشن وہ نہیں روک سکی تو پھر 10 دن بعد پی ڈی ایم کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے ایجنڈے میں اس کو ایجنڈے میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ 10 دن بعد سر ایسا کیا ہو جائے گا کہ حکومتی اکثریت یہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی جو ابھی نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، پارلیمانی جمہوریت جو سمجھتے نہیں ہیں، یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں۔ پارلیمانی جمہوریت عددی برتری کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ حکومت جب تک قائم رہتی ہے عددی برتری اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس کوئی لشکر نہیں ہوتا اپوزیشن کے پاس جو چڑھ دوڑے گی اور فتح کر لے گی پارلیمان کو۔ وہاں ووٹ پڑتے ہیں، اور ووٹ سے پہلے بات ہوتی ہے پارلیمان کے اندر، عوام کی تکلیف کی بات ہوتی ہے، متبادل تجاویز دی جاتی ہیں، یہ ایک بحث ہوتی ہے۔ جب آپ بحث نہیں ہونے دیں گے
تو پھر پارلیمان کا نظام مفلوج ہو جاتا ہے. یہ کیفیت ہماری بھی ہے. تو جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے وہ ایک آئینی عمل ہے. جی یہ عددی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں کیسے بدلے گی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سر پر ہاتھ بھی ہے، دوسری طرف بات ہو جانے کے بعد یہ تبدیل کیسے ہو جائیں گے نمبرز؟ جی وہ تبدیلی جب یہ بیساکھیاں ہٹ جائیں اور ہاتھ ہٹ جائے گا تو یہ خود ہی آپ کو تبدیلی نظر آ جائے گی. اور یہ بیساکھیاں 10 دن بعد ہٹ جائیں گی عباسی صاحب؟ نہیں 10 دن کی بات نہیں ہے. یہ جب بھی نظر آئیں کہ یہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں تو عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے. بلکہ حکومت اس وقت خود بھی مجبور ہوتی ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ ہماری اکثریت چلی گئی ہے. سر یہ چیزیں بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہوتی. تو عباسی صاحب فی الحال جو ہے ایسا کچھ بیساکھیاں ہٹتے ہوئے یا سر پر ہاتھ نظر نہیں آ رہا، اور 10 دن کے بعد اگر یہ جو تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے یہ ایجنڈے میں رکھنا بے مقصد نہیں ہوگا عباسی صاحب؟ نہیں 10 دن بعد کوئی عدم اعتماد کی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اس کے اندر ہر چیز ڈسکس ہوگی کہ عدم اعتماد اگر آپشن کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. یہ چیزیں سیاسی جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں. یہ 10 دن بات نہیں ہے. لیکن 2 دن پہلے تک جو ووٹ پڑا ہے اس کے اندر تو یقیناً بیساکھیوں کے ذریعے ہی ووٹ ڈالا گیا ہے. صحیح. اچھا عباسی صاحب، یہ بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں اور نون لیگ کی طرف سے بھی بڑا واضح میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی چاہے گی اور اپوزیشن لیڈر سے بات کرے گی تو لانگ مارچ سر مل کر ہو سکتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی فی الحال اس حوالے سے بالکل ہی خاموش ہے. تو کیا کوئی رابطہ ہوا ہے یا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتی؟ پیپل پارٹی اپنا مارچ کر رہی ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے. پی ڈی ایم نے 23 مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے. وہ چلتا رہے گا معاملہ اپنی جگہ پر. سر آپ کے مسلم لیگ نون کے کافی سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ 27 فروری کو مارچ میں شامل ہو جانا وہ زیادہ بہتر ہوگا سر بجائے 23 مارچ کے. یہ خواجہ صاحب نے کہا یہ اچھی بات ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اپنی ذاتی رائے ہے. یہ فیصلے پی ڈی ایم کے فیصلے پی ڈی ایم ہی کرتی ہے. لیکن جب ٹی وی پر ہم جاتے ہیں تو آپ سوال پوچھتے ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں. ہاں اچھی بات ہے، یہ اکٹھی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. تو سر اس حوالے سے ابھی کوئی رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں؟ نہیں ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا. سر لانگ مارچ کے بعد استعفے دینے اب نہیں ہے، عمران خان صاحب نے خود سے گھر جانا نہیں ہے، تو اس کا مقصد پھر الیکشن کی تیاری سمجھیں عباسی صاحب؟ آپ کی آواز کٹ رہی تھی، بہرحال مجھے سمجھ آئی ہے کہ لانگ مارچ کا فائدہ کیا ہوگا. لانگ مارچ عوام کے ساتھ یکجہتی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ ایک اظہار ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے پارلیمان کو ملک کے نظام کو آئین کے مطابق چلانے میں. اور آج کے مسائل کا حل صرف ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے. یہ ہوتا ہے مقصد، ہوتا ہے احتجاج. مقصد ہوتا ہے عوام کے دکھ کی بات کرنا، ملک کے مسائل کی بات کرنا، اس پر ایک بڑا احتجاج جو ویزیبل ہو وہ نظر آئے. یہ لانگ مارچ ہوتا ہے. عباسی صاحب یعنی جو لانگ مارچ اپوزیشن کرنے جا رہی ہے وہ عوام سے اظہار یکجہتی ہے، حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے؟ یہ حکومت بھی اظہار یکجہتی سے گرتی ہے جب حکومت کو یہ احساس ہو کہ عوام آج تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، مہنگائی کا ایک سیلاب ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، تو اس کو خود احساس ہوتا ہے. تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے کہا کہ ابھی ان کے سر پر ہاتھ ہے، جب تک ہاتھ ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک بیساکھیاں ہیں تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تو سر یہ پھر لانگ مارچ کیسے کامیاب ہو جائے گا جب سر پر ہاتھ ہے، بیساکھیاں ہیں؟ لانگ مارچ تو ایک عوام کی یکجہتی اور عوام کے جو مسائل ہیں اس پر ایک اظہار ہے. تو اس کو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. جو ملک میں تبدیلی کا ہے وہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو. آئینی تبدیلی صرف اس وقت ممکن ہوتی ہے. تو آج نظام آئین کے مطابق نہیں ہے. گزشتہ دنوں آپ نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، توسیع نہیں ہوتی، تو پھر آپ کی جماعت نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کیوں دیا سر؟ جی میں گزارش یہ کر دوں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آرمی چیف کی تعیناتی کی بات ہوتی ہے، توسیع ایک غیر معمولی عمل ہوتا ہے. تو پچھلی دفعہ بھی یہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ توسیع دے. انہوں نے ایک غیر معمولی عمل کے ذریعے آرمی چیف کو توسیع دی. پھر وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پارلیمان میں بھیج دیا. حالانکہ پریسیڈنٹس موجود تھے کہ ماضی میں توسیع ہوتی رہی ہے. بہرحال سپریم کورٹ ہے، اس نے یہ کہا جی پارلیمان اس کو منظور کرے. تو جب ایک فوج اظہار کر چکی ہو ایک فیصلے کا، حکومت نے توسیع کر دی، فوج نے قبول کر لیا،
اس کے بعد فوج کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے. تو اس معاملے پر اس توسیع کو پارلیمان نے انڈورس کیا. جو وہاں پر غلطی ہوئی ہے, جو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ ریورس ہوگا, جو قانون میں تبدیلی کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کو پارلیمان نے پاس کر دیا ہے, ہماری جماعت میں ووٹ دیا. جب میری جماعت ووٹ دیتی ہے تو میرا ووٹ بھی اس کے اندر شامل ہے, لیکن وہ فیصلہ درست نہیں تھا, اور تاریخ اس پر اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس فیصلے کو ریورس کیا جائے گا. تو سر اگر نیکسٹ پاکستان مسلم لیگ نون گورنمنٹ بناتی ہے سر, تو کیا آپ اسے ریورس کریں گے اس قانون کو سر؟ جی صرف میں نہیں کروں گا, آپ دیکھیں گے کہ فوج کا ادارہ بھی اس کو ریورس کروائے گا, کیونکہ یہ ادارے کے حق میں نہیں ہے. صحیح, جو ابہام پیدا ہوتا ہے اس قانون سے وہ ادارے کے حق میں نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ سے ان کے تعلقات پرانے ہیں جو رہیں گے, تو کیا ترین صاحب کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے یا نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی انہیں؟ جی سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے. یہ اگر دو باہمی طور پر سیاست میں فیصلے ہوتے ہیں, اگر وہ آنے کے لیے تیار ہیں, ہم بھی قبول کرنے کو تیار ہیں, تو یہ فیصلہ ہو جائے گا. سر چودھری نثار, جہانگیر ترین قاف لیگ پنجاب میں اگلے الیکشنز میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ہے اختلافات بھلا کر چودھری صاحب سے بھی نون لیگ کو بات کرنی چاہیے؟ اختلافات چودھری نثار صاحب کو ہوں گے, پارٹی کسی سے اختلاف نہیں رکھتی ہے. اشخاص کو اختلاف ہوتے ہیں, وہ اپنے اس کا اظہار کرتے ہیں اور اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چودھری نثار صاحب پچھلے 4 سال سے جماعت کے ساتھ نہیں ہیں, جی, اور اگر مشکل دور میں آپ جماعت کے ساتھ نہ ہوں تو پھر ذرا قبولیت آپ کی جماعت کے اندر کم ہو جاتی ہے. حکومت نے اسلام آباد کا جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ عباسی صاحب ای وی ایم پر کروانے کا اعلان کیا, تو کیا نون لیگ اس کے خلاف عدالت سے یا الیکشن کمیشن سے رجوع کرے گی؟ جی الیکشن کمیشن سب سے بات کرے کہ کس طرح وہ کرائے گا. یہ الیکشن کی نظام کی تبدیلی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے, اس کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. آپ اس کو الیکشن کے اندر جا کر ٹیسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک شفاف الیکشن کرانا اور فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس کو پورا نہ کر سکے تو نقصان ہوگا. جی, ہمارے ملک میں ذرا الیکشن کا نظام فرق ہے. یہاں الیکشن چوری ہوتے ہیں, یہاں نظام کی کمزوری نہیں ہے, نظام بالکل درست ہے. تو نظام میں خرابی نہیں ہے, خرابی ہے جو غیر آئینی مداخلت ہوتی ہے نظام میں, خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. اس مداخلت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو عباسی صاحب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز اسلام آباد کے وہ ای وی ایم مشین پر ہوں گے, تو پھر کیا مسلم لیگ نون عدالت جانے کا فیصلہ کرے گی سر, یا سوچ رہے ہیں آپ لوگ ایسا؟ جی عدالت کا راستہ ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں توقع ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا. کیونکہ آپ پچھلے الیکشن اس کے اندر ایک حصہ الیکشن کا الیکٹرانک تھا, اور ساری چوری اسی میں ہوئی ہے, اور وہ بڑا عام نظام تھا, یعنی ریکارڈ ٹرانسفر سسٹم تھا. آپ نے یہاں سے الیکشن کا رزلٹ بھر کے الیکٹرانکلی بھیجنا تھا سینٹرلائزڈ لوکیشن پر, تو وہیں پہ ساری الیکشن کی چوری ہوئی ہے. اس نظام کو بند کیا گیا, رزلٹ تبدیل کیے گئے اور تبدیل شدہ رزلٹ بھیجے گئے. تو جب الیکٹرانک ایک الیکشن کے نظام میں ایک معمولی حصہ الیکٹرانک ہو اور وہیں چوری ہو, تو جب سارا نظام الیکٹرانک کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک فرسودہ نظام سے جو دنیا میں نہیں استعمال ہوتا, تو پھر شک اور شبہات تو پیدا ہوتے ہیں. صحیح. اب عباسی صاحب تمام معاملات پر بڑی زبردست ڈسکشن رہی آپ کے ساتھ, بہت بہت شکریہ سر. شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کا اپنا ایک سیاسی قد ہے مسلم لیگ نون میں. میاں صاحبان کے بعد ان کی بات کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے, پارٹی کی پالیسی بیان کی حیثیت رکھتا ہے, اور اب جو وہ بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں ایکسٹینشن کے معاملے پر. انہوں نے کہا کہ یہ عزت کا معاملہ تھا اس لیے ووٹ دے دیا, لیکن یہ قانون میں تبدیلی درست نہیں تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مزید امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون حکومت بناتی ہے تو اس کو ریورس کریں گے. اب دیگر پارٹیز کا اس پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اس پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے لطیف کھوسا صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. خوش آمدید کہوں گی آپ کو لطیف کھوسا صاحب. غالباً عباسی صاحب کی گفتگو کچھ سنی ہوگی آپ نے. سر توسیع کے قانون کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو وہ اس کو ریورس کریں گے. سر یہ بات درست نہیں تھی, یہ قانون درست نہیں تھا. مسلم لیگ نون کی بات سے کی تائید کرتے ہیں آپ, سمجھتے ہیں آپ ایسے, کیونکہ ووٹ تو پیپلز پارٹی نے بھی دیے تھے سر؟
دیکھیے یہ ہمارا تو پہلے دن سے ہی جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اسی ایشو پر کہ کیا جو ہے اس میں ترمیم کر کے جو سپریم کورٹ نے ریفر کیا تھا 6 مہینے ایکسٹینشن جو ہے دے کر کے اس میں جو ہے ایکسٹینشن ہونی چاہیے اور اس کے قانون سازی کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی ضوابط و قواعد جو ہے کسی آرمی ایکٹ میں یا اس کے اینسلری کسی ضابطے میں نہیں ہے. تو ہم نے ہمارے تحفظات تھے اس پر مگر بجائے اس کے کہ محترم نواز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نواز یا باقی ہم سے مشاورت کرتے اور انہوں نے لندن سے ہی بیٹھ کے ایک اعلانیہ غیر مشروط طور پر اس کو سپورٹ کرنے کا اس قانون کو انہوں نے وہیں سے کر دیا. تو بات تو وہیں ختم ہو گئی کیونکہ اگر یہ غیر مشروط طور پر یہ کرتے ہیں تائید تو پھر قانون تو بن جائے گا. ہم بھلے جو مرضی کرتے رہیں کیونکہ پھر سادہ اکثریت سے یہ قانون بننا تھا. یہ کوئی آئینی ترمیم نہیں تھی. اگرچہ ہمارا خیال اور میرا بھی چونکہ بطور قانون دان ہونے کی ناطہ سے مشاورت کی گئی تھی ہماری پارٹی میں, ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ آئین کی ترمیم اس میں مقصود ہوگی, درکار ہوگی. لیکن جب وہاں پر جب اس وقت غیر مشروط طور پر انہوں نے اس کی حمایت کر دی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ختم ہو گئی. بٹ سر اب جب دوبارہ تذکرہ چھڑا ہے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت بناتی ہے مسلم لیگ نون تو اس کو ریورس بیک کریں گے. تو سر اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی حکومت کو اس وقت کی اگر یہ حکومت بناتے ہیں تو؟ دیکھیں ہم کسی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں. کسی کی ایکسٹینشن بھی اگر کی جائے تو اس ادارے میں ایک بہت زیادہ جن کی توقع ہوتی ہے اوپر آنے کی, یعنی جس کو ایکسپیکٹنسی کا حق رائٹ کہتے ہیں, اپنی سینیورٹی کی بنیاد پر اپنی اہلیت کی بنیاد پر ادارے افراد پر نہیں چلتے ہیں, کسی ایک فرد پر نہیں چلتے ہیں. تو ادارے کو یہ کبھی بھی ایکسٹینشن جب ملتی ہے تو کئی لوگوں کے جو ہے سراسیمگی اور مایوسی پھیلتی ہے. اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر انداز سے اس کا فنکشننگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, متاثر ہوتی ہے. ہمارے بہت سے اصل اس پر بحث ہوئی تھی. ہم کسی بھی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھے. بہت ٹیلنٹڈ ہمارا ماشاءاللہ جو ادارے ہیں ان میں بہت اہلیت رکھنے والے لوگ ہیں. سبھی ماشاءاللہ وہ اس قابل ہیں جو سینئر موسٹ ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نیچے سے آنے والا ترتیب. یہ ادارہ ایک اپنی اس پہ چلتا ہے, کسی ایک فرد واحد پر نہیں چلتا ہے. بہت سارے ہمارے جیت قسم کے آرمی چیف آئے اور وہ ریٹائر ہو گئے, اور پھر بھی آرمی ہماری الحمدللہ پاکستان کی دنیا کی بہترین فوج ہے, اس میں کوئی شک شائبہ نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں رہے ہیں, حالانکہ آپ کے ادوار میں بھی ایکسٹینشن ہوتی رہی ہے, لیکن سر اب سلسلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس وقت بھی آپ کو اختلافات تھے, ابھی بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں, اب مسلم لیگ نون بھی اسی پوائنٹ پر آ گئی ہے, ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے. تو اگر یہ صحیح نہیں ہے تو آپ اور مسلم لیگ نون مل کر اس کی تبدیلی کے لیے, اس کو ریورس کرنے کے لیے, اسے رول بیک کرنے کے لیے کام کریں گے سر؟ دیکھیں ابھی تو نومبر کی بات ہے. دیکھیں ابھی کوئی اتنی صورت نہیں ہے, جلد بازی نہیں ہے اس میں. ابھی وہ موقع بھی نہیں آیا ہے, ابھی کسی نے ایکسٹینشن مانگی بھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں کس کروٹ بیٹھتا ہے. جب یہ آئے گا تو پھر اس وقت دیکھیں, اس وقت کے موجودہ حالات میں ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت تھی. اس وقت اسی لیے سبھی نے جب کر دیا اتفاق تو ہم نے بھی کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. لیکن میں اپنی ذاتی رائے تو بتا سکتا ہوں, لیکن جس وقت موقع آئے گا, چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہماری ایک تنظیم ہے, ہماری ایک جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو فیصلے کرتی ہے. یہ چیزیں جب بھی کوئی ہوتی ہیں تو یہ ریفر کیا جاتا ہے, چیئرمین صاحب ریفر کرتے ہیں, ہماری مشاورت سبھی کی ہوتی ہے. پاکستان پورے سے کوئی 54 کے قریب 54 سارے سینئر لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں. لیکن ایگزیکٹلی کھوسا صاحب میں اسی بات پہ دوبارہ آؤں گی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں رہے ہیں, تو آپ کی اپنی جماعت اپنے ادوار میں ایکسٹینشن دیتی رہی ہے سر, پھر اب آپ لوگ کیسے اس قانون کو رول بیک کرنے کی بات کریں گے سر؟ دیکھیں اس وقت تو ایک پریسیڈنٹ چل رہا تھا, قانون تو تھا ہی نہیں. قانون تو بنا ہی پہلی مرتبہ ہے. پہلے جو تھے جب سپریم کورٹ میں یہی بات جب سپریم کورٹ میں زیر تجویز آئی تو سپریم کورٹ نے کہا بھائی قانون کدھر ہے. تو انہوں نے کہا جی پریسیڈنٹس ہیں. آپ کو علم ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 3 نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ صاحب نے 3 آرڈرز کیے, اور تینوں وہ جو ہے سپریم کورٹ نے مسترد کر دیے کہ بھائی بنا قانون سازی کے آپ اس طرح کے نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے ہیں.
تو انہوں نے تینوں کا لازم قرار دے کے کہا کہ کوئی قانون نہیں ہے، پھر بھی 6 مہینے دے کر اور پارلیمنٹ کو بھیج دیا کہ پارلیمنٹ اگر چاہے تو اس پر قانون سازی کر سکتی ہے. تو اس مرتبہ پہلی مرتبہ جو ہے قانون بنا ہے. پہلے ایک پریسیڈنٹ چلا آ رہا تھا اور اس وقت جو ہے ایکسٹینشن بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایکسٹینشن دی تھی، لیکن بنیادی طور پر جب ہماری پچھلی CEC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھی ہے تو ساروں کا ایک ہمارا کنسنسس کم از کم یہ تھا کہ ایکسٹینشن ونس اینڈ فار آل یہ ختم ہونی چاہیے. ہر ادارے کی کسی میں بھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ادارہ پھر اس میں مایوسی اور صرافندگی پھیلتی ہے، ترقیاں لوگوں کی رک جاتی ہیں. پھر جو ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے وہ کچھ اور حکومت کی جانب جھکاؤ کر کے پھر وہ اپنی ایکسٹینشن کے پیچھے جو ہے اپنے کاوشیں اور کوششیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تحرک پر متحرک کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے کافی ساری جو ہے وہ قباحتیں آتی ہیں. اس لیے اداروں کو سیدھا ہی چلنا چاہیے اور یکسوئی سے چلنا چاہیے، اور جو سینئر موسٹ ہے اور جو کمپیٹنٹ ہے میرٹ پر بھی، جو فٹنس پر بھی آتا ہے معیار پر، اس کو جو ہے یقینی اسی کا حق بنتا ہے. اور رائٹ آف ایکسپیکٹنسی کسی کا ڈینائی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ججز کی ایلیویشنز میں بھی یہی سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا تھا کہ رائٹ آف ایکسپیکٹنسی سینئر موسٹ کا ہوتا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے جو آگے جو فردر جو بھی کچھ ہوگا وہ وقت، حالات اور موقع دیکھ کر پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس وقت کا موو کھیلا جائے گا. اچھا سر، یہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. 27 تاریخ کو آپ لوگ نکلیں گے، تو مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنماؤں نے اس خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ہم مل کر یہ مارچ کرتے ہیں اور 27 تاریخ کو کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا. لیکن عباسی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی دعوت نہیں دی گئی، باضابطہ اس پر بات نہیں کی گئی. تو سر جیسے آپ لوگوں نے انوائٹ کیا ہے ANP کو، کیا مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایسا کچھ سوچ رہے ہیں؟ کیا ان کو انوائٹ کریں گے سر؟ لیکن جو PDM کے باہر کی جماعتیں ہیں ان کو تو بالکل ہماری کمیٹی بن گئی ہے، میں بھی اس میں ممبر ہوں. ہم پیٹ کو بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان عوامی پارٹی کو بھی، ہم دوسری پارٹیوں کو بھی، ANP تو وہ بھی ان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور باقی جماعتوں سے بھی کر رہے ہیں جو PDM میں نہیں ہے. وہ تو انہوں نے تو آمنا بھی کر دی ہے کہ وہ شامل ہوں گے. البتہ PDM کے ساتھ جو ہے بات یہ انہوں نے ویلکم کیا ہے، خوش آئند اس کو قرار دیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ 25 کو میٹ کر رہی ہے PDM اور PMLN، اور وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی جانب سے اگر ہمیں انڈیا ملتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، بالکل کیجیے گا. سر انڈیا کا انتظار کریں گے، دعوت نہیں دیں گے انہیں؟ دیکھیں دعوت کا تو ابھی جس انداز سے ہمارے معاملات ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم یکجا ہو کر کر رہے ہیں، ہم نے کیا بھی ہے پارلیمنٹ میں، اور لیڈر دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب اور محترم ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب زرداری کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اگر کوئی وہاں کی کنسنسس ہوتا ہے اور ان کی جانب سے ہمیں یہ شائبہ ملتا ہے کہ وہ شامل ہونے کو تیار ہیں تو یقیناً کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس موومنٹ کو باہر کیس جو ہے، چونکہ عوام اس وقت ہمارے سے بھی اسی طرح نالا ہو رہے ہیں کہ عوام PTI میں تو تباہی پھیل دی ہے، یعنی اپوزیشن کیا کر رہی ہے. ہمارا اس لیے اپوزیشن کا نہ کرنا بھی ہمارے خلاف یہ باتیں جا رہی ہیں. اور اتنی لمبی جو انہوں نے 23 مارچ کی دی ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی ضرور کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یقیناً بھرپور ہونی چاہیے. اور اگر ہم سے وہ امداد مانگیں گے تو ہم بھی بالکل پوری ان کو فراہم کریں گے. تو دیکھتے ہیں اگر ان کی جانب سے آتا ہے یا چیئرمین اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات میں کوئی یہ باتیں طے ہو جاتی ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو روز ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو اس لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو 27 اچھا صاحب آپ کی بات میں اگر کا صیغہ بہت زیادہ ہے سر. ویسے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سر اب پنجاب میں مضبوط کرنے کے لیے دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے. زرداری صاحب خیمے لگانے کی بات کر رہے ہیں، بلاول صاحب وہاں پر آ رہے ہیں. تو سر آپ کے ہی کچھ رہنما ہیں، ان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے، ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر پنجاب میں اگر ساتھ لے کے نکلتے ہیں مسلم لیگ نون کو تو obviously اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. تو سر یہ سوچ بھی کہیں نہ کہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ لوگ انویٹیشن نہیں دے رہے ہیں کہ اگر ساری محنت ہم کریں اور اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو پہنچے. سر نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں لاہور کا ہم الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں، خانے والے میں ہم ایک دوسرے کے خلاف بائی الیکشن لڑے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں ایک کامن کاز ہے ہم بالکل اکٹھے ہو کر دیکھیں 23 مارچ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آگے سے رمضان شریف بہت قریب آ جاتا ہے.
تو 23 مارچ کو کیا آپ جا کے وہاں کیا صرف ہاتھ لگا کے آپ نے واپس چلا آنا ہے یا کوئی آپ نے افیکٹولی کوئی وہاں پروٹیسٹ بھی کرنی ہے؟ تو اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ اسپیس جو ہے اس میں کچھ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ افیکٹو اور ایک میننگ فل آپ کی مارچ ہونی چاہیے. بہرکیف ان کی اپنی سوچ ہے, ہمیں انہوں نے دعوت نہیں دی تھی جب وہ 23 مارچ کی انہوں نے کیا, ہمیں تو انہوں نے ہم سے مشاورت نہیں کی تھی پی ڈی ایم نے. تو ہماری بھی اپنی جماعت ہے, ہمارے جو ہے سی سی کی میٹنگ 2 دن میں بھی اس میں موجود تھا. ہماری نشست لاہور میں جو ہوئی ہے اس میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بہت زیادہ یہ بات پائی گئی کہ دیکھیں عوام ہم سے بھی مایوس ہوتی جا رہی ہے کہ کیوں کر اپوزیشن جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے, جبکہ بالکل ٹھیک ہے سر آپ سمجھتے ہیں 27 تاریخ کو ہونے سے یہ افیکٹفل ہوگا؟ اور اسی طرح کی باتیں مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 27 تاریخ کو زیادہ اچھا ہوگا, لیکن شاید خاقان عباسی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ عوام سے یکجہتی کے لیے ہے. شاید جو حکومت گرانے کی پچھلے 2 سال سے پی ڈی ایم میں باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ مہینہ آخری ہے وہ مہینہ آخری ہے, شاید یہ وہ والا لانگ مارچ نہیں ہوگا جو عباسی صاحب سمجھتے ہیں. بہت بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب, پروگرام موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو این سی او سی کی جانب سے کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں نئی لہر کے حوالے سے, اس پر بات کریں گے. ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں. ناظرین آپ کو اہم ترین خبر آئی ہے ابو دھابی سے, جہاں حوثی باغیوں کے ڈرون حملے کے باعث 3 آئل ٹینکرز میں دھماکوں سے 1 پاکستانی اور ممکنہ طور پر 2 بھارتی شہری ہلاک ہوئے ہیں, 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ دھماکے محمد بن زید سٹی میں ہوئے ہیں, پورٹ کا علاقہ ہے یہ, جہاں آگ لگی ہے وہاں ابو دھابی کی نیشنل آئل کمپنی کے تیل کے ذخائر قریبی موجود ہیں. انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز دعویٰ کر رہی ہیں کہ حوثی باغیوں نے ان حملوں کی نہ صرف ذمہ داری قبول کی ہے بلکہ بہت جلد وہ اس کی ساری تفصیلات بھی جاری کریں گے. یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑنے کے لیے سعودی سربراہی میں ایک عسکری اتحاد قائم کیا گیا تھا. متحدہ عرب امارات بھی اس اتحاد کا حصہ ہے اور گزشتہ سال بلکہ 7 سال سے یہ لڑائی جاری ہے. حوثی باغی اس سے پہلے بھی کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں. ہما بقائی صاحبہ میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں, میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. اور اس حوالے سے ہما بقائی صاحبہ, پچھلے 7 سال کی یہ ایک لڑائی ہے اور اس وقت ہم جو معاملات اس وقت دیکھ رہے ہیں حوثی باغیوں کی طرف سے نہ صرف اس کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے بلکہ مکمل طور پر تفصیلات بتانے کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے یہ پوری کارروائی کی گئی ہے اور کہاں کہاں پر یہ جو اس کی اجسام بتائی جا رہی ہے, جو اس کی مختلف جو اجسام بتائی جا رہی ہیں وہ جن ایریاز میں آ کر گرے ہیں وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آئل ریفائنریز ہیں, وہاں پر فیکٹریز ہیں جس کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سعودی عرب کی یمن میں حوثی باغیوں کو جنگ بندی کی پیشکش کے حوالے سے بھی بات سامنے ہے جس کا پاکستان خیر مقدم کر رہا ہے. لیٹس سی کہ اب معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں, کیونکہ جو حوثی باغی ہیں ان کی طرف سے اس کی ذمہ داری نہ صرف قبول کی گئی ہے بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں جو اس چیز کو بتا رہی ہیں, جو اسے رپورٹ کر رہی ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے یہ ساری کارروائی کی گئی ہے اس کی پوری ڈیٹیلز, اس کی تفصیلات بھی سامنے رکھی جائیں گی. جو ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہیں, کچھ دیر پہلے کا یہ واقعہ ہے, جو اب تک تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اس میں 1 پاکستانی بھی ہے, 2 بھارتی شہری بھی ہیں اور 6 افراد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. تقریباً 3 ہلاکتیں ہیں جو اب تک رپورٹ ہوئی ہیں, اب تک سامنے آئی ہیں. روئٹرز ایسے بتا رہے ہیں, دیگر ادارے ایسا بتا رہے ہیں کہ ابو دھابی پورٹ کے نزدیک ایک آئیکٹ 3 ہے, اس کے علاقے میں یہ 3 آئل ٹینکرز ہیں جو کہ دھماکے سے پھٹے ہیں اور پھر اس کے بعد آگ بھڑک اٹھی ہے. تو کیونکہ بڑی یہ انیشیل رپورٹس ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, اس کے بعد ابھی نقصانات کے بارے میں مزید کیا نقصانات ہوئے ہیں اس پر زیادہ نہیں ابھی کہا جا سکتا, ابھی اطلاعات اتنی زیادہ نہیں آ رہی ہے. امجد شعیب صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ امجد شعیب صاحب. سعودی عرب پر ابو دھابی پر حملوں کی باتیں ہو رہی تھیں, یہ جو حملہ ہوا ہے ابھی بڑی انیشیل خبریں اس حوالے سے آ رہی ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے, ابھی بہت دیکھا نہیں گیا ہے, ابھی مکمل طور پر اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں حوثی باغیوں کی طرف سے. کیا کہتے ہیں آپ, کیا سمجھتے ہیں یہ جو اٹیکس ہو رہے تھے یہ اس کا بدلہ یہ کس طرح سے کیا کیا گیا ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ایک جنگ ہے جو 6 سال سے جاری ہے. ابھی یو اے کے اوپر ڈرون اٹیک میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہوا, اس سے پہلے انہوں نے نہیں کیے.
جی سعودی عرب پہ کرتے رہے ہیں. سعودی عرب کا کافی نقصان بھی ہوا, ان کی ریفائنری جی. ایک بند ہو گئی تھی کافی دنوں کے لیے, پھر بڑی ارجنٹ ریپیئرز کروائیں. مالی نقصان سعودی عرب کا بہت ہوا اس طرح بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو جنگ کی تیاری پہ, اسلحہ کی خریداری جی. پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی ضائع ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے ایک جنگ بلا وجہ کی چھیڑی. 6 سال ہو گئے اس جنگ کو جاری ہوئے اور کوئی نتیجہ خیز نہیں. یہ تقریباً 3,70,000 کے قریب یہ یمنی مارے جا چکے ہیں اس جنگ میں. یہ اتنا بڑا انسانی المیہ ہے, 2 مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں. یہاں مشکل یہ ہے کہ مغربی دنیا دونوں طرف اسلحہ دے رہی ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ کہنے کو تو یہ الزام لگاتے ہیں ایران پہ کہ ایران دے رہے ہیں حوثیز کو اسلحہ, بالکل دیتے ہوں گے, لیکن مغربی دنیا میں سے بھی کوئی ملک ان کو چوری پہنچا رہے ہیں کیونکہ یہ ہائی ٹیک ویپنز جو ہیں جیسے ڈرونز وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں, اور آرم ڈرونز, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو اسرائیل یہ ویپن دے رہا ہو, اور سعودی عرب اور اسرائیل یہ ایک یعنی سعودی عرب کے ساتھ ہمدردی بھی اور دوسری طرف اسلحہ دے کے لڑوا رہے ہیں ان کو آپس میں. دونوں کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں, دونوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں. تو یہ تو ایک طرف تو یہ ضروری تھا کہ مسلمان ممالک مل کے تو ان کا کو تصفیہ کرا کے ان کو آپس میں بٹھا کے تو بات چیت ختم کراتے. یہ جنگ ختم کرنی بہت ہی ضروری ہے. انفارچونیٹلی سر نہیں ہو سکا. اب یہ جو ابو دھابی پر اٹیک ہوا ہے امجد شعیب صاحب, سر کیا سمجھتے ہیں آپ, حوثی باغیوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں یا پھر ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور جو سعودی عرب کے اتحادی ہیں ان ممالک کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے سر اس سے؟ دیکھیں یہ جو یمنی ہیں حوثیز, یہ اگر ڈرون وغیرہ ان کے پاس لانگ رینج ڈرون آ گئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو یہ ان کے اتحادی محفوظ نہیں ہیں. سعودی عرب کے اتحادی جو ہیں وہ مسئلے میں رہیں گے. لہٰذا یہ سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا. حل اسی میں یہی ہے کہ جنگ ختم کی جائے. سعودی عرب جو ہے اس کو بھی فیس سیونگ چاہیے. حوثی جو ہیں وہ لازماً چاہتے ہیں کہ ان کو جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملیں. تو یہ ایک طریقہ کار ایسا جہاں پہ کہ بیٹھ کے بات چیت کرائی جائے. اگر وہ ہم نہیں کرائیں گے تو مغربی دنیا کو تو قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ تو دونوں طرف اسلحہ بیچ رہے ہیں. ان کو تو ایک سہولت ہے کہ ان کے اسلحہ بھی بک رہا ہے, سعودیز بھی خرید رہے ہیں, مصری بھی خرید رہے ہیں, UAE بھی بہت بڑے پیمانے پہ خرید رہا ہے, اور مرنے والے دونوں طرف یا نقصان دونوں طرف جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. پاکستان کو انہوں نے انوالو کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے بڑا عقل مندی کا کام کیا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوئے جنگ میں, لیکن اس کی وجہ سے UAE ہمارے ساتھ ناراض رہا. آج ان کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ ہوگا کہ یہ ناراضگی نہیں, ان کو ایک مصیبت سے بچانے کے لیے یہ کیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کے لیے ایران اور سر آپ کہہ رہے ہیں حل نکالنے کے لیے مغربی دنیا تو کچھ نہیں کرے گی کیونکہ آبویسلی ان کا تو اس سارے کارروائیوں سے فائدہ ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر سر کسی نہ کسی کو تو پھر اسٹیپ لینا پڑے گا نا, کیونکہ ایک 7 سال سے ایک جنگ میں ہیں, پھر اس کے اب مزید نتائج آنا اس طرح سے شروع ہو گئے ہیں. تو پاکستان ثالثی کا کردار بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے یا کون اس معاملے سے نکال سکتا ہے ان دونوں ممالک کو؟ سر ترکی کے بھی سعودی عرب کے ساتھ ریلیشنز بہتر ہو رہے ہیں. یہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں ٹرکش پریزیڈنٹ. میرا خیال ہے کہ ترکی, ملیشیا, پاکستان, مصر وغیرہ کو 3-4 بڑے ملکوں کو مل کے تو بات چیت کرنی چاہیے. ٹرائی تو کرنا چاہیے, کوشش تو کر کے دیکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس میں مسئلے کا حل نکل آئے. اور اگر ہم کوشش ہی نہ کریں تو باقی دنیا تو تماشا دیکھ رہی ہے, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ ذمہ داری ہمارے اپنے مسلمان ملکوں کی ہے کہ وہ اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے امجد شعیب صاحب, بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آپ ساتھ موجود. ناظرین آگے بڑھ رہی ہیں اور اب بات کروں گی ملک بھر میں کورونا اور اومیکرون کے کیسز میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. مثبت کیسز کی شرح 8.71 تک پہنچ چکی ہے, اور کراچی میں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران شرح 15% سے بڑھ کر 30% سے اوپر جا چکی ہے. کیا حالات ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا اسکولز پھر سے بند ہونے جا رہے ہیں؟ یہ اس وقت سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. پچھلے 2 دن سے میں نے بہت سارے میسیجز ریسیو کیے ہیں. پیرنٹس بڑے پریشان ہیں, اسپیکولیشن لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, کیا دوبارہ اسکولز بند ہونے جا رہے ہیں. اب اس بات کا فیصلہ NCOC کے اجلاس میں ہوگا اور وہ کل اس بات کا فیصلہ کریں گے. پنجاب میں ویکسینیشن کے بغیر بچوں کی اسکولز میں حاضری پر پابندی لگا دی گئی ہے. تعلیمی اداروں میں کووڈ ٹیسٹ کیے جائیں گے تاکہ حتمی ڈیٹا سامنے آ سکے اور فیصلہ لینے میں آسانی ہو. وزیر تعلیم پنجاب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کلاسز میں اسٹوڈنٹس کی ویکسینیشنز ہو چکی ہیں اب انہیں جاری رہنا چاہیے. البتہ 12 سال سے کم عمر اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ اس کو 50% پر کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے. سنیے ذرا مراد راز صاحب کیا کہہ رہے ہیں.
آپشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سے نیچے جو بچے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کلاسز کو سٹیگر کر دیا جائے اور باقیوں کو جو 100% بچے ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسیں اسی طرح چلیں جس طرح اس وقت چل رہی ہیں. ویکسینیشن کے بغیر بچے اب اسکولوں میں الاؤڈ نہیں ہیں. جتنا ہمارے بچوں کا نقصان پچھلے 2 سال میں ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریکور کرتے کرتے ہمیں کچھ سال لگ جائیں گے. میرے خیال سے جب تک سب کچھ بند نہ ہو جائے تب تک میرے خیال سے اسکولوں پہ نہیں آنا چاہیے. اور اس طرح تبھی آج NCOC کی میٹنگ میں بھی بڑا یہ پلیزنٹ ماحول تھا کہ سب اسکولوں کی طرف سب سے آخر میں آ رہے ہیں. کاشف مرزا صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں, صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے. بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب. پنجاب میں مراد راز صاحب 50% اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں. سندھ کا بھی کوئی کلیئر پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے آیا ہی نہیں ہے. دیگر صوبوں کے حوالے سے بھی کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن کیونکہ نمبرز ان دونوں صوبوں میں زیادہ اب ہو رہے ہیں, سندھ میں بڑھ رہے ہیں, پنجاب میں بڑھ رہے ہیں. پرائیویٹ اسکولز کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی بہتر تجاویز ہیں اس حوالے سے سر؟ دیکھیں جی, جو آج کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر تو ایک طرح کی ایمبیگوٹی بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دی ہے. بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ ایک طرف ہمارے وزراء صاحبان NCOC کا اپنا یہ ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ 98% ٹیچرز اور 97% جو ہے بچے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ویکسینیٹڈ ہیں. اب جب انہوں نے دونوں کو یہ اس لمٹ میں لیا ہے کہ اس میں خطرے والی بات کوئی نہیں, SOPs پہ ہم آلریڈی انشور کر رہے ہیں, آپ کی رینڈم ٹیسٹنگ ثابت کر رہی ہے کہ تعلیمی اداروں سے کووڈ نہیں پھیلا, اور سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک, اور یہ سب سے امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے جہاں بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. تو ان حالات میں اس ایمبیگوٹی کو کریٹ کرنا ہی غلط ہے. آپ نے دیکھا پچھلے لگ بھگ 2.5 سال کے اندر جتنا ہمارے بچوں کا تعلیم کا یہ نقصان ہوا ہے, اور یہ تیسرا سیشن ہے جو اسی طریقے سے جو ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ فیب میں, مارچ میں ایگزام ہے, اپریل میں نیا سیشن شروع ہو رہا ہے. سندھ تو کہہ چکے ہیں آج, اس میں وہاں سے وضاحت آئی ہے کہ وہ تعلیمی ادارے نہیں بند کریں گے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کراچی کے اندر بہت زیادہ جو ہے اس کی ریشو بتائی جا رہی ہے, لیکن ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ویکسینیشن وہ ہم کروا چکے, بچوں کی بھی, ہم اپنے ٹیچرز کی بھی. اور رہ گئی بات آپ کے اوور آل انوائرمنٹ کے اندر, تو وہاں تو جہاں SOPs باقی جگہوں پہ آپ انشور نہیں کر رہے, اور جو انشور کر رہے ہیں تعلیمی اداروں کو بند کرنا تو سراسر زیادتی ہے. اچھا, یہاں میں ایک گزارش اور کر دوں کہ جو بچے جن کی ویکسینیشن ابھی نہیں ہوئی, ہم ان کو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے آپ کروائیں, لیکن وہ پیرنٹ کی کنسنٹ کے ساتھ ہے. ادروائز جو آرٹیکل 25A ہے وہ کسی بھی صورت پہ اس قسم کی پابندیاں لگانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی صورت میں سسپینڈ نہیں ہو سکتے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے, ایک تو تعلیمی ادارے کھلے رکھیں, پیرنٹ کو اعتماد دیں, اور جو بچے آپ کے 2-3% اگر آپ کو لگتا ہے رہ بھی کی ہے, آپ ان کو ان کی پیرنٹ کی کنسنٹ کے ساتھ بالکل ویکسینیٹ کریں. کراچی میں اس وقت ریشو جا رہا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا تو بڑا وضاحت آگے کلیئر, وہ اسکول نہیں بند کرنے جا رہے, حالانکہ کراچی میں سب سے زیادہ ریشو ہو گیا سر, 30% سے اوپر چلا گیا نمبر. اگر پنجاب میں جو 50% اسٹرینتھ کی بات ہو رہی ہے, آپ اس کے بھی خلاف ہیں؟ اسکول بند کرنے کے تو بالکل ہی خلاف ہیں, لیکن کیا 50% اسٹرینتھ پہ آنے کے بھی خلاف ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم کسی چیز کے خلاف نہیں ہے جہاں پہ جو عقلی اور شعوری طور پہ سمجھی جائے. دیکھیں, ویکسینیشن کرنی ہے کریں, یہ بات سمجھ آتی ہے, اور ہم اس میں گورنمنٹ کو اسسٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ٹیچرز کو خود ویکسینیٹ کروایا, ہم نے بچوں کو کروایا, لیکن تعلیم کو سسپینڈ کر دینے کا کہاں پہ, جو ایک پوری دنیا میں مجھے آپ کو سکسیس سٹوری بتائے, مائکرو لاک ڈاؤن آپشن ہے, آپ کریں. آپ کے پاس کہیں پہ کسی ایریے میں آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ پرابلم آئی ہے, آپ وہاں پہ کریں. لیکن جو ایریاز کلیئر ہیں, ابھی بہت سے پاکستان کا بڑا ایریا ایسا ہے جو اس وبا سے الحمدللہ محفوظ ہے, اور وہاں پہ بچے اور ٹیچر دونوں ویکسینیٹڈ ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ہمارے 18,000 اسکول اب تک بند ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارا جو 7 لاکھ ٹیچر یہ فیلڈ چھوڑ چکا ہے. 50% بچے تعلیمی اداروں میں واپس نہیں آئے. ہمارے لیے بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ ہماری اگر جو پلاننگ ہے وہ اچھی نہیں ہے, تو یہ اس سے کووڈ سے بہت بڑا نقصان ہے. اور پھر دوسری چیز, آپ ڈیٹا کے اوپر جائیں گے نا, الحمدللہ پاکستان کے اندر بچے کووڈ سے نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ متاثر ہوئے. تو ان حالات میں جو وہ ویکسینیٹڈ بھی ہیں, کوئی جواز نہیں بنتا کہ بچہ پارک میں نظر آئے, مارکیٹ میں نظر آئے, شادی ہال میں نظر آئے, لیکن صرف اسکول نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ نے اس بات کی وضاحت دے دی, لیکن جو لاسٹ ڈیز میں جب بند ہوئے ہیں, مارکیٹس بند کیے گئے, اسکولز بند کیے گئے, تو NCOC کے فیصلے کچھ اور ہوا کرتے تھے, اور سندھ گورنمنٹ کسی اور پیٹرن پر چل رہی تھی. اس وقت اسکولز بند کیے گئے تھے, تو سندھ گورنمنٹ کا پتہ نہیں ہے, اگر انہوں نے کوئی اور فیصلہ لے لیا, اگر اسکولز بند کرنے کی بات ہوئی, تو آپ کے پاس کوئی اور تجاویز ہیں,
حکومتوں کو دینے کے لیے سر, کہ یہ نہ کیا جائے, بند نہ کیا جائے, کچھ اور کر لیا جائے؟ دیکھیں جی, تجاویز تو بہت ہے, نیت ان کی ہونی چاہیے, یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. این سی او سی کے اندر اختلاف واضح طور پہ دکھائی دیا. سندھ نے ہمیشہ آپ نے دیکھا اس ایک ڈیفرنٹ ان کی ایک سٹانس رہا, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو بند کرنا کوئی حل نہیں ہے. ہاں, آپ کے پاس انفراسٹرکچر اگر ہو, آپ کے پاس آپ کا بچہ, آپ کا پیرنٹ, ٹیچر اس حد تک آئی ٹی لٹریٹ ہو تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جن بچوں نے 102% ہمارے پاس آن لائن فیسلٹیز تھی, جن بچوں نے اس کو اویل بھی کیا, وہ بھی پورا آپ کو 2 سالوں میں مظاہرے کرتے نظر آئے. یہی وجہ پچھلی ویو میں تو پھر بھی پیرنٹس بہت زیادہ کنسرن تھے کہ اگر یہ کووڈ پھیل رہا ہے تو بچوں کو اسکولز نہ بھیجا جائے, لیکن اس وقت پیرنٹس بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسکولز کھلے رہیں. تو سر اگر آپ لوگوں کی بات نہیں مانی جاتی ہے, لیٹ سپوز اسکولز بند کر دیے جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیا احتجاج کریں گے, عدالت جائیں گے؟ سر کیا کوئی آگے کا لائحہ عمل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں 97% گیلپ سروے کے مطابق پیرنٹ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے بچے تعلیمی اداروں میں جائیں, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خیراتی اور ریاتی نمبر دینے کے بعد ہمارے بچوں کو برباد کیا نا, تو ہم اپنے بچوں کے آئینی تعلیمی حق جو کہ 25A آرٹیکل دیتا ہے, اس کے علاوہ آرٹیکل 18, آرٹیکل 24, یہ سب جو ہے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو کھلا رکھیں. اس کے لیے ہم نے پہلے بھی جو ہے احتجاج کیا ہے, ہم نے احتجاج بھی کیے, ہم نے لانگ مارچ بھی کیے. یقیناً اپنے بچوں کے تعلیمی آئینی حق کے لیے ایک باپ, ایک ماں اور ایک استاد کو جو اپنا آئینی حق اپنی اولادوں کا انہوں نے محفوظ کرنا ہے, اس کے لیے ہم سب بھرپور جدوجہد کریں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑے, چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی جو دروازہ ہے اس کو ناک کرنا پڑے, لیکن ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کے آئینی تعلیمی حق کے لیے آخری حد تک جائیں گے. صحیح, بڑی بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب, رات موجود تھے. اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن تو بالکل بھی اس حق میں نہیں ہے, اس بات کا یہ نہیں چاہتے کہ اسکولز بند ہیں. لیٹس سی کہ حکومتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. آگے بڑھی ہوں ناظرین, پارکنگ مافیا کے حوالے سے ہم اتنے شوز کر چکے ہیں کہ جہاں کہیں پارکنگ مافیا سما کی ٹیم کو دیکھتی ہے وہاں سے دوڑے لگا دیتی ہے. ابھی جو رپورٹ میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں, یہاں پر پارکنگ مافیا اور KMC ان کا مبینہ طور پر گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے. ناظم آباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ اور AO کلینک کے سامنے پارکنگ فیس کے نام پر وہی ہو رہا ہے جو وہ ہوتا آیا ہے. شہریوں سے بھتہ وصولی دھڑلے سے کی جا رہی ہے. اتنے ہم پروگرامز کر چکے ہیں, لیکن مجال ہے کسی کے کانوں پر جوں رینگتی ہو. علی حفیظ نے اس پر ایک اور رپورٹ تیار کی ہے, ذرا دیکھیے اس کو. اچھا, ہم ناظم آباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے سامنے آئے تھے. پارکنگ مافیا دھڑلے سے لوٹ مار کر رہا تھا. 2 پارکنگ مافیا کے آئندے تھے. آپ بتائیں کیوں بھاگے ہمیں دیکھے سما ٹیم کو؟ سر کیوں بھاگے؟ کیوں لوٹ مار کر رہے تھے آپ؟ کیوں پرچیاں غلط کاٹ رہے تھے آپ؟ ہم کوئی کرتے ہیں سر. کیوں پرچیاں غلط کاٹ رہے تھے آپ؟ 50 روپے گاڑی کی فیس کیوں لے رہے تھے؟ سر 30 روپے لے رہے تھے. 50 روپے لے بھاگے کیوں آپ؟ بھاگ کیوں رہے تھے؟ کو دیکھ کے تو ہر کوئی بھاگ جاتا ہے. کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ چوری کیا آپ نے, کیوں بھاگ رہے ہیں؟ چوری نہیں کی, ڈر لگتا ہے بھائی. کیا نام کیا آپ کا؟ اسد. اسد. کب سے کام کر رہے ہیں پارکنگ سائٹ پہ؟ مہینے سے. کتنے روپے روز کے ملتے ہیں آپ کو؟ 500 روپے. کون دیتا ہے؟ ٹھیکیدار کا نام کیا ہے؟ KMC چلا رہی ہے. KMC چلا رہی ہے. کون چلا رہا ہے KMC سے؟ زاہد. KMC سے کون چلا رہا ہے؟ زاہد. کیا ہوتے ہیں وہ KMC میں؟ انسپیکٹر. کون سی سرکار, کون سا قانون؟ پارکنگ مافیا آؤٹ آف کنٹرول. پارکنگ فیس کے نام پر کراچی والوں سے بھتہ وصولی کا سلسلہ جاری ہے. سندھ حکومت ہو یا KMC کے کرتا دھرتا, سب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. سما ٹیم ناظم آباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے سامنے پہنچی تو پارکنگ مافیا کی لوٹ مار پکڑی گئی. پارکنگ فیس کے نام پر شہریوں سے کار کے 30 کے بجائے 50 اور موٹر سائیکل کے 10 کے بجائے 30 روپے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے. کتنے لیے آپ کے؟ 30 روپے. کس چیز کے لیے؟ بائک کے. بائک کے 30 روپے لیے؟ جی جی جی. کس نے لیے تھے؟ یہ صاحب کو دیے تھے ہم نے. کتنے پیسے دیے تھے؟ 50. کس کا گاڑی کون سی تھی؟ کلٹس. کتنے روپے دیے تھے؟ 50. 30 روپے بائک کی پارکنگ کے لیے تقاضا کیا, پرچی کاٹی گئی. یہ شہری ہے کھڑے میں, ابھی ڈرائیونگ لائسنس برانچ سے آ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ پرچی ان کو دیے. کتنے روپے دیے دکھائیں؟ 30 روپے لیے. 30 روپے کی پرچی دیے. سما ٹیم کو دیکھ کر پارکنگ مافیا کے کارندے بخلا گئے. پہلے پرچیاں پھینکی, پھر غلط کام کا اعتراف بھی کر لیا. یہ پرچی انہوں نے پھینکی ہے. یہ صاحب ہے, 50 کی پرچی انہوں نے جو ہے وہ دی تھی. اچھا, یہ پرچی پہ آپ نے یہاں کیا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر کیوں نہیں ہے, پیسے قیمت کیوں نہیں لکھی ہوئی؟
सर वही ठेकेदार दे देता। क्यों फेंकी पर्ची बताएं मैं ना। आपको बता, चैनल वाले हैं, अभी हम क्या। आप डर गए थे? हाँ। नाज़िमाबाद में ही एओ क्लिनिक के सामने भी पार्किंग माफिया का राज है। मरीज आए या इसके अजीजो अकारिब, गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ी करने का भत्ता वसूल किया जाता है। कितने रुपए ले रहे हैं? 50 रुपए कार के? दे रहे हैं। मैंने उसको बोला भी हॉस्पिटल वालों के नहीं, बोलते नहीं हॉस्पिटल के पार्किंग 50 रुपए देने पड़ेंगे आपको। पार्किंग माफिया बेलगाम क्यों है? आखिर केएमसी क्यों कोई एक्शन नहीं करती? इस सीधे से सवाल का म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। इस तरह की कंप्लेंट्स हर जगह पे हैं। तकलीफ दे है पार्किंग, चाहे आप करने जाएं चाहे मैं करने जाऊं। रैंडमली एक पार्किंग को जाके ठीक कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं। एक सिस्टमैटिक तरीके आपने पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करना है। कराची में शहरी पार्किंग माफिया के रहमो करम पर हैं। माफिया रोजाना करोड़ रुपए अपनी जेबों में डाल रही है, लेकिन केएमसी और हुकूमत सिंध की खामोशी एक सवालिया निशान है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। ये माफिया और गठजोड़ ऐसे ही दिखाते रहेंगे। लेट्स सी कि सिंध हुकूमत कब तक इस पर खामोशी अख्तियार करती है और फिर कब काम करती है। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।